شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا احسان و فضل و کرم ہے. الحمدللہ آج ہم نے 12واں روزہ اور 13ویں تراویح مکمل کر لی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہماری ان عبادتوں کو قبول بھی فرمائے. آمین. معزز سامعین، 13ویں پارے کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اس پارے کے شروعات میں سورہ یوسف ہے اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ ان میں کہ اکثر اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود مشرک ہیں. اللہ رب العالمین نے دنیا کے مسلمانوں کے بارے میں یہ بات کہی ہے، بلکہ مومنوں کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ ایمان رکھنے کے باوجود بھی مشرک ہیں. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ جو لوگ مشرک ہیں وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں، اس کے باوجود اللہ نے ان کو مشرک کہا. تو یہ دماغ سے نکال دینا چاہیے کہ مشرک سے مراد صرف وہ مشرک ہیں جو اس وقت حرم میں ہوا کرتے تھے، مکہ اور اس کے اطراف میں ہوا کرتے تھے. مشرک سے وہ مراد بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، میرے رسول محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ساتھ ہی ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے شرک کرتے ہیں. اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ مشرک ہے. دیکھیے، اللہ رب العالمین کی نظر میں اکثریت جو ہے یعنی زیادتی، میجارٹی، یہ معیار حق نہیں. اللہ رب العالمین کے یہاں کوانٹٹی معیار نہیں، کوالٹی معیار ہے. آج کل جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث حضرات ہیں ہی کتنے، آٹے میں نمک کے برابر اور بالکل کم تعداد میں، لیکن یاد رہے اللہ رب العالمین نے قرآن میں جہاں اکثریت کا ذکر کیا ہے وہاں ان کے ساتھ کسی بری خوبی کا ذکر کیا ہے، ان کے اندر کسی کمی کا ذکر فرمایا ہے. آئیے قرآن کریم میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اکثریت کو کہاں رکھا، میجارٹی کو کہاں رکھا. کیا اللہ کی نظر میں میجارٹی، اکثریت معیار حق ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا: وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. سورہ یوسف کی آیت نمبر 103 میں اللہ نے فرمایا کہ ان میں کہ اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اگرچہ آپ خواہش مند ہیں کہ ایمان لے آئیں لیکن یہ مومن نہیں، ایمان لانے والے نہیں. اللہ نے فرمایا اکثریت ایمان لانے والے نہیں ہیں. ایک اور جگہ پر اللہ نے بیان فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 116 میں: وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی اکثریت کی آپ پیروی کریں گے تو یہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے، بھٹکا دیں گے. زمین کی اکثریت، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ان میں دیکھ لیجئے مسلمانوں کی اکثریت کیا ہے؟ مشرک ہے، شرک میں مبتلا ہے. تو یہ معیار حق نہیں. کسی بھی قوم کا زیادہ ہونا یا مشرکوں کا زیادہ ہونا، میجارٹی میں ہونا، ان کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی. یہ اچھی طرح سے ہمیں یاد رکھ لینا چاہیے. اگر کوئی بھی آئندہ سے ہمیں یہ کہیں کہ تم اہل حدیث حضرات یا توحید پرست دنیا میں بہت نہ کے برابر ہو، لپت ہونے کی کگار پر ہو، تو ہمیں ان کے سامنے ان آیتوں کو پیش کرنا چاہیے. کہنا چاہیے کہ
دنیا میں اکثریت جو ہے وہ اللہ کی نظر میں معیار نہیں. اللہ کی نظر میں معیار ہے کہ لوگ جو ہے توحید پر ہوں. ایک اور جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. سورہ سبا کی آیت نمبر 20 ہے. اللہ نے فرمایا کہ ابلیس نے اپنا کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا اور لوگوں نے اس کی پیروی کی. کن لوگوں نے؟ اللہ نے فرمایا بس چند مومنین کے علاوہ ساروں نے ابلیس کی پیروی کی، ابلیس کی بات مانی. یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا کہ اکثریت نے شیطان کی پیروی کی. اکثریت کہاں ہے؟ شیطان کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں. ایک اور جگہ پر اللہ نے بیان فرمایا سورہ بقرہ کے آیت نمبر 243 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. لوگوں کی اکثریت اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی. اللہ نے فرمایا اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. دیکھیے اللہ رب العالمین برائیاں بیان کر رہا ہے اکثر لوگوں کی، اور ہمارے ہاں لوگ بڑی ٹھاٹھ سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم زیادہ ہیں تم کم ہو، اس لیے تم باطل پر ہو ہم حق پر ہیں. یہ دلیل ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ قرآن بالکل اس کا الٹ بیان کر رہا ہے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں کہ ان میں بعض چند مومن ہیں اور ان میں کہ اکثر فاسق و فاجر ہیں، گنہگار ہیں. ایک اور جگہ پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورہ انعام کی آیت نمبر 37 میں ان اللہ قادر علی ان ينزل آیۃ ولکن اکثرهم لا يعلمون. کہ بے شک اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہیں کہ وہ آیت کو نازل کرے، کوئی نشانی کوئی معجزہ نازل کرے، لیکن ان میں کہ اکثر لوگ نہیں جانتے، علم نہیں ہے اکثر کے پاس. گنہگار ہیں اکثر لوگ ناشکرے ہیں، اکثر لوگ مومن نہیں ہیں، اکثر لوگ مشرک ہیں. اور ایک جگہ پر اللہ نے بیان فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ. اور ان میں کہ اکثر جاہل ہیں. اور ایک جگہ پر اللہ نے بیان فرمایا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ میں سب کو گمراہ کروں گا اور پھر تو ان کی اکثریت کو ناشکرا پائے گا. اللہ رب العالمین ان میں کی اکثریت کو تو ناشکرا پائے گا. دیکھیے اکثریت کہاں جا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 73 فرقے، اس میں سے ایک جنتی، اکثریت کہاں؟ جہنم میں جائے گی. اکثریت اللہ کی نظر میں معیار حق نہیں. اللہ کی نظر میں اگر مختصر ہی جماعت کیوں نہ ہو، وہ حق پر ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے، ان کے پاس دلیل ہے تو وہی حق پر ہیں. ابراہیم علیہ السلام اکیلے تنہا ایک فرد واحد، لیکن اللہ نے کیا کہا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. ابراہیم اپنے آپ میں ایک امت کے برابر ہیں. اللہ ہے ایک آدمی، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ پوری امت ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت نمرود کی قوم، اس وقت آزر کی قوم، مشرک قوم، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلوانا چاہا، آگ میں پھینکوا دیا، یہ ایک طرف ان کی اکثریت ہے. اور ایک طرف اکیلے ابراہیم کہتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے. تو ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہونے کے باوجود بھی اللہ نے ان کو امت کہا. تو یاد رکھیے جب بہت ساروں کا جمع غفیر ہو، بہت سارے لوگ جمع ہو کر کے یہ کہنے لگے کہ تم بہت تھوڑے ہو، مختصر ہو، تو ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس اگرچہ کہ ہم ذرے ہیں، اگرچہ کہ ہم تھوڑے ہیں، لیکن ہمارے پاس دلائل ہیں، ہمارے پاس براہین ہیں، ہمارے پاس حجت ہے، اور تم دلائل سے کھوکھلے ہو، خالی ہو، تمہارے پاس دلیل نہیں، لہٰذا تم باطل پر ہو اکثر ہونے کے باوجود، اور ہم حق پر ہیں کیونکہ ہمارے پاس دلیل ہے. تو اللہ کی نظر میں اکثریت معیار حق نہیں. یہ اچھی طرح سے بات یاد ہونی چاہیے. جب بھی کوئی کہے آپ اس کو یہی باتیں سنائیں کہ قرآن میں اللہ نے جہاں جہاں کہا، اللہ نے کہا قلیلا ما تؤمنون، بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہو تم، قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہو جو نصیحت حاصل کرتے ہو، قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے ہو جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو، شکر ادا کرتے ہو. اور اکثریت کے بارے میں اللہ نے اتنی ساری باتیں بیان فرمائی ہیں. لہٰذا ہمیں اس بات کا اچھی طرح سے علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نزدیک میجارٹی معیار نہیں ہے.
اللہ رب العالمین دلیل کی بنیاد پہ بہترین عمل کو دیکھتا ہے۔ آگے چل کر کے سورہ رعد ہے، سورہ رعد کی آیت نمبر 14 ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں مشرکوں کے معبودوں کی عاجزی کا ذکر فرمایا ہے کہ مشرک جن کی عبادت کرتے ہیں، جن کی پرستش کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، وہ کتنے عاجز ہیں، کتنے کمزور ہیں، اور یہ جو مانگ رہے ہیں، جو پکار رہے ہیں، ان کی دعائیں کتنی رائگاں ہیں، بیکار ہیں۔ اس کا ذکر اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا آیت نمبر 14 میں والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پکارتے ہیں، وہ ان کی باتوں کا جواب نہیں دیتے۔ ان کی مثال ایسی ہے کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغ۔ ایک آدمی کنویں کے سرے پر کھڑے ہو کر کے، پانی اندر ہے، وہ کنویں کے باہر کھڑا ہو کر کے اپنا ہاتھ پھیلا کر کے یہ کہتا رہے کہ پانی آ جا، پانی آ جا، پانی کو مانگتا رہے، پانی نہ اس کے ہاتھ کو آنے والا نہ اس کے منہ کو آنے والا۔ کوئی آدمی بہت دور پانی سے یہ کہتا رہے کہ پانی آ اور میرے منہ میں چلا جا، تو یہ ناممکن ہے کہ پانی اس کے ہاتھ کو لگے یا اس کے منہ میں چلا جائے۔ بالکل ایسی ہی مثال مشرکوں کی ہے کہ یہ اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے، اللہ رب العالمین کی عبادت کو چھوڑ کر کے دوسروں کی پوجا پرستش کرتے ہیں، دوسروں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ ان کا پکارنا اتنا ہی بیکار ہے جیسا اس آدمی کا پکارنا ہے۔ دنیا میں بھی فائدہ نہیں، آخرت میں بھی فائدہ نہیں۔ دیکھیے کوئی آدمی اگر قبر کے پاس جا کر کے کھڑا ہوتا ہے اور وہاں سے کچھ مانگتا ہے، اسے کبھی کبھار آزمائش کے طور پر مل بھی جاتا ہے، تو اس کو دینے والا تو اللہ ہی ہوتا ہے۔ تو دنیا میں بھی اس کو اپنے جھوٹے معبودوں سے کچھ نہیں ملا، اور آخرت میں تو یہ تمام جھوٹے معبود سرے سے انکار کر دیں گے کہ ہم نے تم کو نہیں کہا تھا ہماری عبادت کرنے کے لیے، بلکہ صاف طور سے کہہ دیں گے کہ ہم تم نہیں پہچانتے۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ رب العالمین نے کتنی بہترین مثال بیان فرمائی اور کہا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ مشرکوں کی، کافروں کا پکارنا سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں، ان کو گمراہی ملے گی۔ تو جو اللہ کو پکارتا ہے وہ حق پر ہے، اللہ اس کی سنتا ہے، اللہ اس کی مراد کو پورا کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی عطا کرنے والا ہے۔ اور جو اللہ کو چھوڑ کر کے ڈھیریوں پر جا کر کے مانگتا ہے، ڈھیریوں سے سوال کرتا ہے، اس شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کنویں کے باہر کھڑا ہو کر کے پانی کو پکارتا رہے، وہ پکارتا رہے گا لیکن پانی اس کے منہ کو آنے والا نہیں۔ آگے چل کر کے سورہ رعد کی آیت نمبر 29 میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے خوشخبری ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ خوشخبری جنت ہے اور بہترین ٹھکانہ بھی جنت ہی ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا طوبی لہم وحسن مآب۔ طوبی یہ بھلائی کے معنی میں، خوشخبری کے معنی میں بھی آیا ہے، اور طوبی جنت میں ایک درخت ہے جس کے بارے میں کچھ احادیث آئی ہیں۔ طوبی درخت کے بارے میں ایک حدیث جس کو السلسلۃ الصحیحہ میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے۔ حدیث کا نمبر 1479 ہے، 1489 میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طوبی جنت میں ایک درخت ہے، 100 سال کی مسافت میں اس کا پھیلاؤ ہے، جنتیوں کا لباس اس کے غلاف سے، اس کے چھلکے سے بنتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ طوبی جنت میں ایک درخت ہے، اگر کوئی سوار کسی جوان اونٹ پر سوار ہو اور اس درخت کا چکر لگانا چاہے تو وہ بوڑھا ہو کر کے مر جائے گا، لیکن دوبارہ اس جگہ نہیں پہنچ سکتا جہاں سے چلا تھا۔ یہ درخت اتنا بڑا ہے کہ اگر کوئی تیز رفتار اونٹ لے کر کے
ایک جگہ سے نکلے اور اس کے تنے کو کراس کرنا چاہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بوڑھا ہو کر کے مر جائے گا لیکن وہاں دوبارہ وہ پہنچ نہیں سکتا، یعنی پوری عمر ختم ہو جائے گی، اتنا اس کا تنا کی چوڑائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث آئی ہے طوبہ درخت کے بارے میں، یہ بھی ابن ابی شیبہ کی ہے اور حدیث کا نمبر 35,098 ہے، 35098 میں یہ حدیث موجود ہے۔ طوبہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جنت کا ایک درخت ہے، جنت کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ اس کی ٹہنیوں نے اس پر سایہ نہ کیا ہو، یعنی جنت کے ہر گھر پر طوبہ درخت کی ٹہنیاں ہیں، اور فرماتے ہیں اس میں اس طرح کے پھل ہیں، اس پر اونٹ کے برابر پرندے ہیں، جیسے اونٹ کا سائز ہوتا ہے اس طرح کے بڑے بڑے پرندے ہیں۔ جب کوئی جنتی کسی پرندے کو کھانے کی خواہش کرے گا تو اس کو پکارے گا، وہ پرندہ خود بخود اس کے دسترخوان پر آ جائے گا، پھر وہ کھائے گا، اس کی ایک جانب گوشت پکا ہوا اور دوسری جانب گوشت بھنا ہوا، پھر وہ دوبارہ لوٹ جائے گا اور وہ پرندہ اسی طرح اڑنا شروع کر دے گا، دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ یہ طوبہ درخت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں، اور اسی سے جڑی ہوئی آگے کی آیتوں میں جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں میں نے انگور کا ایک خوشہ دیکھا، انگور کا ایک گچھا دیکھا، فرماتے ہیں اس کا عالم یہ تھا، اللہ رب العالمین نے اس میں اتنی برکت رکھی ہے اور وہ اتنا بڑا ہے کہ اگر دنیا میں اس کو دے دیا جائے تو رہتی دنیا تک لوگ اس کو کھاتے رہیں گے، وہ ختم نہیں ہونے والا۔ انگور کا ایک گچھا، ساری دنیا اس کو، دنیا رہتی جب تک قیامت تک کھاتی رہے گی لیکن وہ ختم نہیں ہونے والا۔ یہ جنت کی عظیم نعمتیں ہیں، یہ ان لوگوں کو ملے گی جو دنیا میں رب چاہی زندگی گزاریں گے اور اپنے نفسانی خواہشات پر کنٹرول کریں گے اور اللہ رب العالمین کے حکموں کے مطابق چلیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں انسان کو موت نہیں آئے گی، بڑھاپا نہیں آئے گا، بیماری نہیں آئے گی، اور انسان کو پاخانہ اور پیشاب نہیں آئے گا، انسان کو مونچھ اور داڑھی نہیں آئے گی، انسان جوان ہوگا اور 100 مردوں کی طاقت اس کو دی جائے گی، 70 ہاتھ لمبا ہوگا، 7 ہاتھ چوڑا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ ایسی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ رب العالمین نے جنت میں نصیب کرے گا، لیکن اس کے لیے پہلے دنیا میں کوشش کرنی پڑے گی۔ آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے ایک سورت نازل فرمائی، سورہ ابراہیم، اس کی آیت نمبر 22 ہے، جس میں شیطان کا مکالمہ، شیطان کا ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، کہ جب جنتیوں کا فیصلہ، جہنمیوں کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان لوگوں سے کہے گا، جہنم میں جانے والوں سے، إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ، کہ اللہ کا جو وعدہ تم سے تھا وہ سچا وعدہ تھا، اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا میں اس کی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ اور شیطان کیا کہے گا؟ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، جب جہنم میں جانے والے شیطان کو ملامت کریں گے، برا بھلا کہیں گے کہ تیری وجہ سے ہم آئے ہیں، شیطان کہے گا کہ مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ پر ملامت کرو، اپنے آپ کو کوسو، میری کوئی غلطی نہیں، میری بس اتنی غلطی ہے کہ میں نے تمہیں دعوت دی، باقی سارا کام تمہارا ہے، تم نے قبول کیا، تم نے مانا، میں جیسے کہتا رہا، جیسے سمجھاتا رہا ویسے تم اپنی زندگی گزارتے رہے۔ اور صاف طور سے کہے گا کہ میں بری ہوں اور میں اس سے باز ہوں، میں اس سے دور ہوں کہ تم جو دنیا میں میرے اللہ کے ساتھ مجھے شریک بناتے تھے۔ اللہ اب اندازہ لگائیں، شیطان خود کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ کے ساتھ جو تم شریک بناتے تھے اس سے میں بری ہوں، میں اللہ کا شریک نہیں، اللہ کا تو کوئی شریک نہیں۔ شیطان وہاں توحید کا اقرار کرے گا، اور ہم آج اس کے چکر میں دنیا میں شرک کر رہے ہیں۔ لہٰذا جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں ان کو یہ آیت سمجھائیں
کہ شیطان کل قیامت کے دن ہاتھ اٹھا لے گا اور کہہ دے گا کہ یہ میرا کام نہیں تھا، یہ تمہارا کام تھا، تم نے غلطی کی، تم اس کی سزا بھگتو، میں تو شرک سے بری ہوں، اللہ کا کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ میں تو یہ ماننے کو ہی تیار نہیں، کیونکہ شیطان اس نے ہم سے زیادہ اللہ کو پہچانا ہے۔ شیطان خود یہ کہے گا کہ اللہ رب العالمین کا تو کوئی شریک نہیں، تم نے کیوں شریک بنا لیا؟ میرا کام صرف بتانا تھا، تم میرے راستے پر چل پڑے۔ سورہ ابراہیم کے اخیر میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 48 میں بیان فرمایا، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات برسول اللہ الواحد القہار، کہ جس دن آسمان و زمین دوسرے آسمان و زمین سے بدل دیے جائیں گے، یعنی جب قیامت آئے گی تو یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی، یہ آسمان دوسرے آسمان سے بدل دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین جو بدل دی جائے گی وہ سرخی مائل سفید یعنی تھوڑا لال رنگ کی ہوگی، اور فرماتے ہیں کہ وہ بالکل ہموار ہوگی، کوئی اونچ نیچ کوئی ٹیلا وغیرہ نہیں ہوگا، بالکل ہموار، اور اسی میں میدان محشر ہوگا۔ یہ بات جب بیان کی گئی قرآن میں، ایک یہودی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کے کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں پر ایک صحابی تھے، انہوں نے اس سے غصہ کیا، کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اے اللہ کے رسول؟ تو اس یہودی نے کہا کہ ہم تو انہیں اسی نام سے پکاریں گے جو ان کے گھر والوں نے رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمانی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم من اہلی، میرے گھر والوں نے میرا نام محمد رکھا ہے، کوئی بات نہیں، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال پوچھا کہ اگر اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا، آسمان کو دوسرے آسمان سے بدل دیا جائے گا، اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ انسانیت کہاں جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ پل صراط پر ہوگی، پل صراط جو راستہ بنایا گیا ہے جنت میں جانے کا، اس راستے پر سوار ہوگی اللہ ہوگا۔ پھر اس نے دوسرے سوالات کیے، اس نے کہا کہ لڑکا یا لڑکی کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد کی منی سفید رنگ کی ہوتی ہے اور عورت کی پیلے رنگ کی ہوتی ہے، اور جب مرد کی منی عورت کی منی پر غالب آ جاتی ہے لڑکا پیدا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، اور جب عورت کی منی غالب آ جاتی ہے اللہ کے حکم سے لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ اس نے کہا سچ، آپ سچ کہتے ہیں۔ پھر ایک اور 2-3 سوالات اس نے کیے، اور یہ کہنے لگا کہ یہ جو میں سوال کر رہا ہوں یہ سوائے نبی کے اور کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جواب دیے، اور درمیان میں پوچھتے رہے کہ اگر میں تجھے جواب دوں تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ تو وہ کہنے لگا کہ آپ مجھے جواب دیں گے تو میں پوری توجہ سے آپ کی بات سنوں گا۔ سارے سوالات کے بعد اس نے اپنی زبان سے یہ بات کہی کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اٹھ کر کے چلا گیا، یہودی ہی رہا، یہ بول کر کے گیا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور وہاں سے چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص جب مجھ سے سوال کرنے کے لیے آیا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے ایک جواب بھی اس کا معلوم نہ تھا، جیسے یہ سوال کرتا رہا اللہ مجھے اس کا جواب بتاتا رہا، اور میں نے اس کو جواب دے دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالمگیر نبی ہیں، عالمگیر پیغمبر، یعنی کائنات کے اختتام تک بس یہی رسول اور نبی ہیں، اور پھر کوئی نیا نبی کوئی نیا رسول نہیں آنے والا۔ دوسرے انبیاء جو آئے وہ کسی خاص خطے کے لیے، کسی خاص وقت کے لیے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی دیواروں تک نبی اور رسول ہیں، یہودیوں کے لیے بھی رسول ہیں، عیسائیوں کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، انسانیت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ اس بات کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کئی سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری نمازوں کو، دعاؤں کو، اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو، عبادتوں کو، ہمارے استغفار کو، ذکر و اذکار کو قبول فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے اللہ کی توحید پر اور حق کو تسلیم کرتا ہوا نبی کی اطاعت پر زندہ رکھے۔ جب ہمارا خاتمہ ہو اللہ کی توحید پر، نبی کی اتباع اور اطاعت پر ہی ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔